سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.net چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ اینٹی بائیوٹکس کے بارے میں معلومات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اینٹی بائیوٹکس کا غیر ضروری استعمال صحت کے لیے خطرناک ہے۔ اینٹی بائیوٹکس کے لیے ضروری ہے کہ نیشنل ایکشن پلان بنانا چاہیے، جو کہ ہمارے ملکوں میں بالکل موجود نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو معلومات دینا چاہیں گے، جو کہ ایک BBC کے صحت کے سیکشن میں شائع ہوا، جس میں بتایا گیا ہے کہ جرنل آف پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن میں شائع ہونے والی ایک حالیہ مقالے یعنی کہ پیپرز کے مطابق پاکستان میں اینٹی بائیوٹکس کا غلط استعمال اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اسے روکنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان کی اشد ضرورت ہے۔ دوسرے ملکوں میں تو یہ انتہائی سختی سے عمل درآمد کیا جاتا ہے کہ وہاں پر کوئی فرد اینٹی بائیوٹکس بغیر کسی پرسکرپشن کے یعنی کہ ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے نہیں خرید سکتا۔ ہمارے اس ملکوں میں تو میڈیکل سٹورز کے اوپر جا کے کوئی بھی فرد جو ہے کوئی بھی اینٹی بائیوٹک خرید سکتا ہے۔ تحقیقات یعنی کہ ریسرچر ڈاکٹر اعجاز خان نے لکھا ہے کہ پاکستان میں یہ مسئلہ اس قدر پیچیدہ اور کثیر جہتی ہے کہ اس کے حل کے لیے معاشرے کے مختلف طبقوں کو مل کر کام کرنا ہوگا، جن میں حکومت، ڈاکٹر، فارماسیوٹیکل کمپنیاں، فارماسسٹ، میڈیکل سٹورز اور مریض شامل ہیں۔ سب کو مل کے کام کرنا ہوگا تو اس کے بعد ہی اس پہ کنٹرول کیا جا سکے گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اینٹی بائیوٹکس ادویات کے خلاف مدافعت رکھنے والے جراثیم کے ہاتھوں دنیا بھر میں 7 لاکھ کے لگ بھگ افراد ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ایسا خطرناک مسئلہ ہے کہ دوسرے آفات جو دنیا میں ہوتی ہیں، کہیں پر زلزلہ آ گیا، کہیں پر سیلاب آ گئے، کہیں پر سونامی آ گئی، تو فوراً پورے اخبار، پورے میڈیا، پورے الیکٹرانک میڈیا فوراً اس کی خبریں شائع کرتے ہیں۔ لیکن اینٹی بائیوٹک ادویات کے خلاف مدافعت رکھنے والے جراثیم کے ہاتھوں دنیا بھر میں جو 7 لاکھ افراد ہلاک ہو جاتے ہیں، اس پر کوئی نہیں بولتا، اور کوئی اس قسم کی خبریں نہیں شائع ہوتی کہ اس سال جو ہے 7 لاکھ افراد جو ہے اینٹی بائیوٹک دوائیں استعمال کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ لیکن 2040 تک یہ تعداد بڑھ کر 30 کروڑ یعنی 30 کروڑ یا 300 ملین ہو جائے گی۔ اس پر آنے والی لاگت 1000 کھرب ڈالر سے تجاوز کر جائے گی، یعنی کہ 1000 بلین ڈالر سے تجاوز کر جائے گی۔ پاکستان میں اس سلسلے میں نہ تو درست اعداد و شمار موجود ہیں، نہ ہی کوئی ایسا ادارہ ہے جو اس مسئلے پر نظر رکھ رہا ہو۔ البتہ ایسی تحقیقات موجود ہیں جن سے مسئلے کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹرز پاکستان میں اکثر ڈاکٹر بلا ضرورت اینٹی بائیوٹکس ادویات تجویز کرتے ہیں اور اس سلسلے میں بین الاقوامی سفارشات کا خیال نہیں رکھتے۔ پشاور میں ہونے والی ایک تحقیق، ایک ریسرچ سے ظاہر ہوا کہ ڈاکٹروں کا ایک بھی نسخہ معیار کے مطابق نہیں تھا۔ فارماسیوٹیکل کمپنیاں پاکستان میں ضرورت سے زیادہ یعنی کہ 50,000 ادویات رجسٹرڈ ہیں، یعنی کہ 50,000 میڈیسن رجسٹرڈ ہیں۔ ان کی تشہیر کا 18% حصہ بلا جواز اور گمراہ کن ہے، جبکہ صرف 15% تشہیری بروشرز WHO کے معیار
پر پورا اترتے ہیں. یعنی کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ فارماسیوٹیکل کمپنیاں بلا وجہ اشتہار کر کے اور اپنے میڈیکل ریپرزینٹیو بھیج کر اپنی ادویات کو میڈیکل ڈاکٹرز کے پاس پہنچاتے ہیں اور ان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ان ادویات کا استعمال کریں, اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کروائیں مریضوں کے اوپر تاکہ ان کی جو ہے سیل بڑھ جائے. بے شمار اینٹی بائیوٹک ایسی ہو گئی جن کا کوئی اثر نہیں رہا, لیکن پھر بھی ملینس آف ڈالر اور بلین آف ڈالر کی وہ اینٹی بائیوٹکس استعمال ہو جاتی ہیں اور وہ پیسہ جو ہے فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے پاس چلا جاتا ہے. میڈیکل اسٹورز. پاکستان میں کوئی بھی شخص جا کر میڈیکل اسٹور سے کسی بھی قسم کی ادویات بغیر ڈاکٹری نسخے کے لوگوں کو لے سکتا ہے, یعنی خرید سکتا ہے, بغیر ڈاکٹری نسخے کے بغیر خرید سکتا ہے, اور میڈیکل اسٹور والے بھی وہ ان لوگوں کو ادویات دے دیتے ہیں. اس سے لوگوں کو اپنا علاج خود کرنے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ڈاکٹرز کی فی جو ہے, مشورے کی فی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ لوگ ان کے پاس جانے سے اجتناب برتتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ جا کے میڈیکل اسٹور سے ادویہ لے لی جائے اور اپنا علاج کر لیا جائے. عوام. ڈاکٹر اعجاز کہتے ہیں کہ اکثر اوقات معمولی زکام, بخار اور کھانسی ہوتے ہی لوگ اینٹی بائیوٹکس کھانا شروع کر دیتے ہیں اور جو ہی ذرا سا افاقہ ہو چھوڑ دیتے ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ معمولی نزلہ زکام جو ہے وہ زیادہ تر وائرس انفیکشن یا پولوشن سے ہوتا ہے, جو کہ ہماری ایئر اور آب و ہوا انتہائی آلودہ ہے اور وہ سب سے زیادہ خطرناک اثر کرتی ہے. اس میں بیکٹیریا کا رول اتنا زیادہ نہیں ہوتا, بلکہ وائرسز جو ہے زیادہ انفیکشن کاز کرتے ہیں جن پر اینٹی بائیوٹک کا کوئی اثر نہیں ہوتا, اور اگر لوگ اینٹی بائیوٹک لیں تو اس سے بجائے فائدے کے نقصان بھی ہو سکتا ہے. یہ سارے عوامل جراثیم کے اندر اینٹی بائیوٹکس کے خلاف مدافعت یعنی ریزسٹنٹ پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں. چنانچہ چند برس قبل برطانوی طبی جریدے لینسٹ میں ایک تحقیق شائع ہوئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ انڈیا اور پاکستان میں جراثیم کی ایسی نسلیں پنپ رہی ہیں جن پر 2 کو چھوڑ کر باقی تمام اینٹی بائیوٹکس بے اثر ثابت ہوتی ہیں. ڈاکٹر اعجاز خان نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں آگاہی پھیلانے کے لیے قومی سطح پر مہم چلانی چاہیے جس میں تمام شعبوں کو شامل کیا جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ عام طور پر بخار خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے, اس کے لیے تو نہ تو ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی اینٹی بائیوٹک استعمال کرنے کی, لیکن اگر بلا ضرورت اینٹی بائیوٹک استعمال کی جائے تو ایسے جراثیم وجود میں آ سکتے ہیں جن پر بعد میں وہ اینٹی بائیوٹک اثر نہیں کریں گی. انہوں نے کہا یہی وجہ ہے کہ چند برس قبل جن جراثیم کا آسانی سے علاج کیا جا سکتا تھا اور ان پر اب یا تو اینٹی بائیوٹکس بالکل ہی بے اثر ہو گئی ہیں یا پھر ان کے سیکنڈ لائن ادویات یا میڈیسن کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ انتہائی مہنگی ہوتی ہیں. وہی بیماری جو چند 100 روپیوں میں ٹھیک ہو سکتی تھی اب اس کے علاج پر کئی ہزار روپے دینے پڑتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں حکومت کو آگے آ کر اس سنگین مسئلے کے حل کے لیے جامع پالیسی ترتیب دینی چاہیے, کیونکہ بغیر واضح پالیسی کے اس مسئلے پہ قابو پانا ممکن نہیں. انہوں نے کہا مسئلہ صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ جانوروں اور مرغیوں میں بھی بے تحاشا اینٹی بائیوٹکس دی جا رہی ہیں جن کی وجہ سے مدافعت میں اضافہ ہو رہا ہے, اس لیے اس پر بھی کنٹرول ضرورت ہے. اینٹی بائیوٹکس کے استعمال پہ ضروری ہے کہ ہر ہاسپٹل میں ہر جگہ ڈرگ پالیسی, اینٹی بائیوٹک پالیسی ہونی چاہیے اور اس کا اطلاق اور اس کو عمل کرنے کے لیے ہر فرد کا فرض ہے کہ اس پر عمل درآمد کرے.
اور سب سے زیادہ مسئلہ ہمارے پاس جو ہے جو کویکری ہے، یعنی کہ جو غیر رجسٹرڈ ڈاکٹر ہیں یا جو کہ حکیم ہیں یا دوسرے جو علاج معالج کرنے والے ہیں، وہ بھی اینٹی بائیوٹک کا استعمال بے تحاشا کرتے ہیں، اور ان پر بھی کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ یہ مسائل زیادہ نہ بڑھ سکیں اور ہمارے جو بیماریاں ہیں وہ کم سے کم ہوں، اور لوگ جو ہے ان مسائل کا شکار نہ ہوں جو کہ اینٹی بائیوٹک کے غلط استعمال سے ہوتے ہیں۔